بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش، ان کے جنت میں قیام، زمین پر بھیجے جانے کی وجوہات اور اس کے بعد کی زندگی پر تفصیل سے روشنی ڈالوں گی، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور اہم موضوع یعنی شب برات میں خواتین کے لیے عبادات کے احکام بھی بیان کروں گی، خاص طور پر وہ خواتین جو حیض یعنی ماہواری کی حالت میں ہوتی ہیں، ان کے لیے کیا جائز ہے اور کیا ناجائز۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور اپنی خاص رحمت سے انہیں جنت میں جگہ دی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تنہائی محسوس کر رہے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تاکہ وہ ان کی رفیق حیات بنے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں مکمل آزادی دی، جہاں وہ ہر نعمت سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، مگر ایک درخت کے قریب جانے سے سختی سے منع کر دیا۔ شیطان، جو پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن تھا، اس نے حضرت حوا علیہ السلام کو بہکایا اور کہا، یہ درخت تمہیں ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے۔ پہلے تو حضرت حوا علیہ السلام نے ممنوع پھل کھایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اس میں سے چکھ لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی تھی، چنانچہ ان کی سترگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئیں اور وہ شرمندگی کے مارے درختوں کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانپنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔ دونوں نے زمین پر طویل عرصہ توبہ و استغفار میں گزارا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گندم کے ساتھ دانے لائے اور فرمایا، انہیں زمین میں بو دو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کاشتکاری کی، محنت و مشقت سے دانے اگائے، پھر پیسہ روٹی بنائی اور کھائی۔ اس طرح دنیا میں انسانی زندگی کی جدوجہد کا آغاز ہوا۔ حضرت حوا علیہ السلام کو مختلف اوقات میں کئی بار حمل ہوا اور انہوں نے 40 بچوں کو جنم دیا۔ اسی طرح نسل انسانی زمین پر پھیلتی چلی گئی۔ شب برات وہ عظمت و برکت والی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور بے شمار لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر اپنا نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کوئی ایسا جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہے کوئی ایسا جو مجھ سے وسیع رزق طلب کرنا چاہتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے عروج پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، مانگ لو میرے بندو، آج کی رات جو مانگنا چاہتے ہو، آج میری رحمت کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ غرض کہ اس رات اللہ تعالیٰ گناہوں کی معافی طلب کرنے والوں کی مغفرت فرماتا ہے، لیکن وہ خواتین جو حیض یعنی ماہواری کی حالت میں ہوں، انہیں کچھ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ نماز ادا نہیں کر سکتی، لیکن شب برات کی رات وہ ذکر و اذکار، توبہ و استغفار اور درود پاک کا بے شمار ورد کر سکتی ہیں، لیکن وہ قرآن مجید کو ہاتھ لگائے بغیر موبائل یا کسی اور ذریعے سے تلاوت سن سکتی ہیں۔ اس رات میں وہ خواتین جو ماہواری سے ہوں، وہ صدقہ اور خیرات کر کے اس رات کی برکتوں میں شامل ہو سکتی ہیں۔ اس رات زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کر کے وہ بھی عبادات میں اپنا حصہ ڈال سکتی ہیں۔ اس رات میں حیض والی خواتین اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کر سکتی ہیں، کیونکہ دعا ہر حالت میں قبول ہوتی ہے، اور دعا ویسے بھی عبادت کا مغز ہے۔ لوگوں کے حقوقوں کو معاف کریں اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں، اور نیک اعمال کرنے کا یہ بہترین
موقع ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی اور انہیں زمین پر خلیفہ بنایا گیا۔ اسی طرح ہمیں بھی اپنی غلطیوں پر ندامت کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے اور سچے دل سے توبہ کر کے ایک اچھی زندگی کا آغاز کرنا چاہیے اور اللہ کی رحمت کا طلبگار بنے، خاص طور پر شب برات جیسی عظیم رات جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کر کے نیکی پر رہنے کی توفیق دے۔ آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام آپ کمنٹ کریں اور میری اس ویڈیو کو فیملی اور فرینڈز میں شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔